اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، میرے عزیز دوستو، اللہ تعالی جل جلالہ نے رمضان المبارک میں ہمارے لیے اپنی رحمت و مغفرت کے دروازے کھلے رکھے اور روزہ نیک اعمال اور احسان و کرم کی برکت سے اپنی معافی اور اپنے کرم کے جھروکے کھلے رکھے۔ بلا شبہ ہمارا رب کریم سبحانہ و تعالی بڑی شان والا ہے۔ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی اس کا اہل ہے کہ لوگوں کی مغفرت کرے۔ اس کے بندے جب تک اس سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں اور معافی مانگتے رہتے ہیں اور نیک اعمال پر قائم رہتے ہیں تو وہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر سیدھے راستے پر قائم رہے، تو میں اس کے لیے بڑی مغفرت والا اور بڑی بخشش والا ہوں۔ اور جن نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالی سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان میں یہ بھی شامل ہے کہ مومن بندہ اچھی طرح وضو کرے، پھر خشوع قلب کے ساتھ اپنے رب کے لیے نماز ادا کرے۔ چنانچہ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وضو کیا، پھر فرمایا، من توضأ نحو وضوئی هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، جبکہ نماز کے دوران اس کا دل وسوسہ اور دنیا کی سوچ میں مشغول نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح مومن بندہ جب مسجد جاتا ہے اور وہاں جماعت کا انتظار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات بہت زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ قدم چل کر مسجد تک آنے کا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کا تذکرہ فرمایا، پھر ارشاد فرمایا، من فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر وكان من خطیئته كيوم ولدته امه۔ جو شخص ایسا کرے گا وہ بھلائی کی زندگی گزارے گا اور بھلائی کے ساتھ وفات پائے گا، اور اپنے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جائے گا جس طرح وہ اپنی پیدائش کے دن گناہوں سے پاک و صاف تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی تمام خطاؤں اور گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کے درجات کو بہت زیادہ بلند کر دے گا۔ نیک اعمال کا اہتمام کرنے والوں، جب بندہ امام کی اقتداء میں نماز ادا کرتا ہے اور اخلاص قلب سے اس کے ساتھ آمین کہتا ہے تو اللہ تعالی مغفرت و عطا کے ذریعے اس کو تکریم سے نوازتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہا کرو، کیونکہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر جب مومن بندہ اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من سبح اللہ فی دبر کل صلاة 33 وحمد اللہ 33
وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر۔ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھے، یہ کل 99 ہو گئے۔ پھر 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان دعاؤں کی برکت سے اس کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں۔ یا اللہ، ہمیں ان اعمال کی توفیق دے دے جن کو تو پسند کرتا ہے اور جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے، اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق دے دے جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ مغفرت الہی کی امید رکھنے والو، رب ارحم الراحمین اس بندے کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور اس کی عطاؤں پر اس کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اکل طعاما ثم قال، جو شخص کوئی کھانا کھائے پھر یہ دعا پڑھے، الحمد للہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری اپنی سعی و تدبیر اور قوت و طاقت کے بغیر محض اپنے فضل سے مجھے یہ عطا فرمایا۔ تو اس دعا کی برکت سے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی حدیث پاک میں آگے مذکور ہے، وَمَن لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ، اور جو شخص کوئی کپڑا پہنے پھر یہ دعا پڑھے، الحمد للہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور میری اپنی سعی و تدبیر اور قوت و طاقت کے بغیر محض اپنے فضل سے مجھے یہ عطا فرمایا۔ تو اس دعا کی برکت سے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ یا اللہ، اے وسیع مغفرت والے، اے عظیم معافی دینے والے، اے معاف کرنے والے کریم، اے کرم کے لیے رحمت کے دونوں ہاتھ کھلے رکھنے والے، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اپنی جانب سے ہمیں رحمت و احسان اور فضل و رضوان عطا کر دے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی کا اور لوگوں سے استغنا کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔